الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے مسائل کا بیان آپ حضرات کے سامنے حروف تہجی کے اعتبار سے چل رہا تھا۔ الف با پا تا ٹا اور اس کے بعد ثا جیم چ ہا خا دال ذال تک مسائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب آگے والا جو حرف تہجی ہے اس کو را کہا جاتا ہے، جو یوں کر کے لکھتے ہیں۔ رمضان کے شروع میں را آتی ہے، را سے رال بھی آتا ہے، جو منہ کے اندر تھوک ہوتا ہے، جب یہ ٹپکنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے رال ٹپک رہی ہے، ہوتا بہرحال تھوک ہے۔ رال اور تھوک میں معمولی سا فرق ہوتا ہے کہ تھوک کے اندر جھاگ ہوتی ہے، رال کے اندر لیس دھار ایک لیکوڈ سا مادہ ہوتا ہے جو بہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو منہ کے اندر ہو تو تھوک ہے، منہ سے باہر کو ٹپکنے لگ جائے تو رال ہے۔ تو جس طریقے سے اپنا تھوک اپنے منہ کے اندر جمع کر کے اگر کوئی بندہ نگل لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے اپنی پہنے والی راگ یعنی کہ رال جو بہ رہی ہے اگر اس کو منہ کے اندر کر لے، یعنی کہ چاٹے واٹے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے کھینچ کر اگر وہ اندر کر لیتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن جو بچوں کی رال ٹپکتی ہے اگر اس کو چوما چاٹی کے موقع پر اگر وہ منہ کے اندر چلی گئی تو روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ را سے رحم بھی آتا ہے، جو عورت کے پیٹ کے اندر جہاں پر نطفہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سے جس کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں اس کو رحم بھی کہا جاتا ہے۔ اس رحم کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خاصیت کا مالک بنایا ہے کہ اس رحم کے اندر بچہ 9 مہینے تک رہتا ہے۔ 9 مہینے تک بچہ رہے یا 2 سال تک بچہ رہے، جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے رحمدانی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہی حال حرم پاک کا بھی ہے کہ حرم پاک کے اندر بھی جتنے بندے بھی چلے جائیں بھلے کچھ بھی ہو جائے جگہ تنگ نہیں بڑھتی۔ عورت کے اندر جو رحم ہوتا ہے اس رحمدانی کے ایک منہ ہوتا ہے۔ بعض عورتیں بچہ جننے کے قابل نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹری علاج وغیرہ کروانے کی غرض سے جب ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں تو اس رحمدانی کے منہ پر چھلا چڑھایا جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی عورت اگر چھلا چڑھوانے جاتی ہے اور روزے کی حالت میں چھلا چڑھا دیا گیا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دن کے اوقات میں نہیں گیا بلکہ رات کے اوقات میں اگر اس نے چھلا چڑھوا دیا اور وہ رات بھر رہا، اگلے دن روزہ بھی اسی حالت میں گزر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ صحیح ہوگا۔ اس لیے اگر کسی عورت کو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل کروانا ہو تو دن کے اندر اولاً جائے نہ، اور اگر جانے کا ارادہ ہو تو روزہ ہی نہ رکھے تاکہ روزہ فاسد ہونے سے بچ جائے۔ رات سے رزق حلال بھی آتا ہے، سحری اور افطاری کے موقع پر حلال روزی اور یعنی کہ شبہ سے پاک روزی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں سے بچتے اور شام کے وقت میں افطار کے لیے جب بیٹھے تو حرام چیز سے یا مشتبہ مال سے اگر وہ افطاری کرتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی بندہ ایک محل بنانے کے لیے پورے کے پورے شہر کو گرا دے، تو یہ کسی بھی طور پر عقل مندی نہیں ہے۔ جس طریقے سے دوا بدن کے لیے مفید ہوتی ہے اسی طریقے سے زہر بدن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو حرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ دینی اعتبار سے انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ حلال روزی کی مثال دوا کی سی ہے اور حرام روزی کی مثال مہلک بیماری کی سی ہے، یا آپ اس کو زہر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ افطاری کے موقع پر عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں، تو ہماری دوہری ذمہ داری بنتی ہے خوب چھان بین کر کے اس پیسے کو لیا جائے۔ ہم چونکہ لیاری میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں پر سود کا کاروبار بھی ہوتا ہے، تو جو سودی معاملات کے اندر مبتلا ہے
अगर वो इफ्तारी का सामान लेकर आता है, उस मौके पर शरीयत हमारा ये उज़र नहीं मानेगी कि अगर मैंने मना कर दिया उसका दिल टूट जाएगा। शरीयत कहती है तुम अपने रोज़े को बचा लो। हजार किस्म के तरीके हैं, आप उससे लेकर रख लें, उसको देकर राले न टपकाएं कि लाजिमन वही खाना है। अगर हराम का लुक़्मा इफ्तारी में कर लिया गया तो कई कराई जो पूरी मेहनत है 12-14 घंटे की वो ज़ाया हो जाएगी। रात से रमज़ान भी आता है। अब सवाल ये है कि रोज़ों के लिए अल्लाह मियाँ के पास 12 महीने दे, किसी महीने में भी अल्लाह की ज़ात रोज़ों का हुक्म दे देती। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का ही इंतखाब क्यों किया? अल्लाह जानते हैं कि क्या वजह है। अल्लाह ने मुहर्रम को, अल्लाह ने सफ़र को, रबीउल अव्वल को नहीं मुंतखब किया, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का इंतखाब अल्लाह ने किया। इसकी क्या हिकमत है अल्लाह बेहतर जानते हैं। अलबत्ता कुरान और सुन्नत का मुताला हमें बतलाता है कि साल के 12 महीनों के अंदर जितनी बरकतों का नुज़ूल रमज़ान में होता है और किसी महीने में नहीं होता। जिस कदर ज़्यादा खुसूसियात का हामिल अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को बनाया है उतना किसी और को नहीं बनाया। चुनाचे रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत है कि जितनी भी आसमानी शरीयतें आई, ये किताबें नाजिल हुई हैं, वो सारी की सारी रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुई हैं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए। एक किताब होती है, एक किताबचा होता है। हमारे मौजूदा ज़माने के तालीम याफ्ता लिखा होता किताबचा, उसने कुत्ता बचा। क्या लिखा होता? किताबचा। छोटे रिसाले को बोलते हैं, उसको क्या पढ़ा उसने? कुत्ता बचा। ठीक है, तो छोटे किताबचे होते हैं, रसाइल जिसको कहा जाता है, छोटे छोटे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 के लगभग सहीफ़े ये छोटे रसाइल, ये छोटे किताबचे नाजिल हुए। वो रमज़ानुल मुबारक की यकम तारीख थी, रमज़ानुल मुबारक की यकम तारीख दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों के बाद ठीक 700 साल के बाद, ठीक 700 साल के बाद अल्लाह ताला ने, बल्कि नहीं, हज़रत इब्राहीम पर नाजिल होने के बाद ठीक 700 साल के बाद 6 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। रमज़ान का महीना था। हज़रत मूसा पर तौरात के नाजिल होने के ठीक 500 साल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की। हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाजिल होने के ठीक 1200 साल के बाद अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल की। और इंजील के नुज़ूल के ठीक 600 साल के बाद अल्लाह ताला ने इसी मुबारक रमज़ानुल मुबारक के महीने में 24 तारीख को रमज़ान की कुरान को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर मुंतकिल किया। और फिर इसी महीने की 27वीं तारीख को अल्लाह ने आसमान दुनिया से ज़मीन के ऊपर नाजिल किया। इस महीने के अंदर रोज़ा रखने की वजह क्या है अल्लाह जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है जो खुसूसियात इस महीने को हासिल है वो किसी और महीने को हासिल नहीं है। दूसरी खुसूसियत रमज़ान की यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो नवाफिल हैं उसकी अदायगी पर सवाब फ़र्ज कर दिया जाता है, और जो फ़राइज़ हैं एक फ़र्ज पर 70 फ़र्ज़ों का सवाब दिया जाता है। तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से देन है। अब ये जो रात को तरावी पढ़ी जाती है, ये जो रात को तरावी पढ़ी जाती है, ये तरावी सुन्नत है, और सुन्नत नफिल के हुक्म में होता है। क्या मतलब? एक फ़र्ज है, फ़र्ज में 2 रकातें आपने खाली रखनी है। एक वाजिब है, वाजिब के अंदर आपने 3 रकातें होती हैं। तो जब हम वाजिब के अंदर अदा करते हैं तो तीनों भरी हुई होती हैं। जब हम सुन्नत अदा करते हैं चारों भरी हुई होती हैं। नफिल अदा करते हैं चारों भरी हुई होती हैं। तो गोया कि जो सबसे बड़ा दर्जा है वो फ़र्ज का दर्जा है। ठीक है, दूसरा नंबर वाजिब का दर्जा है। अगर कोई बंदा फ़र्ज का इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा वाजिब का इनकार करेगा वो काफिर होने से बच जाएगा। ठीक है, तीसरा दर्जा सुन्नत का आता है। तो सुन्नत के अंदर जो बेहतर है, बेहतर क्या है? 4 रकात सुन्नत की नीयत बांधते हैं, 4 रकात सुन्नत की हम नीयत बांधते हैं, और 4 रकात नफिल की भी नीयत बांधते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? 2 रकात के बाद तशहुद के बाद हम खड़े हो जाते हैं। 4 रकात की नीयत बांधते हैं, 2 रकात के बाद हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ये जो 2 रकात के बाद हम खड़े हो गए ना, ये 2 रकात के बाद खड़े हुए, ये 2 रकातें हो गई।
2 رکعتیں ہو گئی. اب اگر ہم کھڑے نہ ہوں، یہاں سے اگر آگے چلنا شروع کریں اور سلام تک اگر ہم چلے جائیں اور سلام تک جانے کے بعد اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں. نیا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو فرض ہے وہ ایک الگ ہے. نفل اور سنت کے اندر اصل 2 کا پیر بنتا ہے. اصل 2 کا پیر بنتا ہے. اصل 2 کا پیر بنتا ہے. جب فرائض کی بات آتی ہے، فرائض کے اندر 4 ہیں یا 2 ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. واجب کی بات آتی ہے، الگ چیز ہے. لیکن جب آپ سنت کے اندر جاتے ہیں، نفل کے اندر جاتے ہیں، اور اس صورت میں اگر آپ 4 کی نیت کر کے 2 کے اندر اتحیات پہ کھڑے ہو جائیں، جی بسم اللہ. اگر اتحیات پہ نہیں کھڑے ہوتے، آپ اتحیات پوری پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہاں تک پہنچنے کے بعد اب آپ کا خالی ایک واجب رہ گیا. کون سا؟ لفظ السلام سے نماز سے باہر نکلنا ہے. اگر آپ نے وہ نہیں کیا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. سیدہ صاحب نہیں. نوافل اور سنتوں کے اندر، نوافل اور سنتوں کے اندر. باقی جو فرائض کا معاملہ ہے، فرائض میں اگر اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو تراویح ہے، یہ سنت ہے. یہ تراویح کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور 20 رکعت سنت ہے. کتنی رکعت؟ 20 رکعت سنت ہے. جب یہ سنت ہے تو یہ نفل کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں؟ نفل. اور رمضان میں نفل فرض کے برابر ہے. رمضان میں نفل فرض کے برابر ہے. تو 20 رکعت کا مطلب 20 فرض ادا کر دیے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک سجدہ تراویح کا 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اس پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں روزہ فرض ہے، ایک فرض پر 70 فرض، اور رات میں تراویح سنت ہے، تو 20 رکعت پر 20 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے. اس خصوصیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے امت کے حق میں ایک بہتری کا فیصلہ کیا کہ رمضان کو روزوں کے لیے منتخب کیا. ٹھیک ہے. تیسری خصوصیت رمضان کی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سرکش، شیاطین، جنات، ان کو قید کر لیا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر جب یہ گند دور ہو جاتا ہے، اللہ نے روزہ دے دیے. چونکہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کیا، دشمنوں کو قید کر کے ایک حکم دے دیا تاکہ اس مہینے کے اندر یہ عبادت صحیح معنوں میں ادا ہو سکے. پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی برکتیں چونکہ نازل ہوتی ہیں، شیطان کو اللہ نے قید کیا. ادھر مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا کہ روزہ رکھ کر زیادہ مستیاں نہیں کی جاتی. لیاری میں جتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں وہ تراویحوں کے بعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں صبح فجر سے لے کر عصر تک کی نماز میں مرجھائے ہوئے چہرے، اور جب رات کو کھا لیتے ہیں تو پھر مستی چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر اللہ نے روزوں کے لیے رمضان المبارک کو خاص کیا. اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو ہم سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں مل سکی. نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے یا مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. یہ ہماری خاصیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن سحری کے بعد نسوار کھانے والے، ٹھیک ہے، ذرا کلی کر کے کیا کریں، کیونکہ ان کی جو ویسی ویسی بھاپ آتی ہے کہ الٹی آ جاتی ہے. اللہ میاں کو وہ بدبو پسند ہے جو معدے کے خالی رہنے پر آئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پان کھانے والے کلی کر لیا کریں. ہمارے بہت سارے لوگوں کو معدے کے امراض ہوتے ہیں، ان سے ایسی بھپکے آتے ہیں، ان کو چاہیے الائچی چبایا کریں، زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بھپکے آتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ان کو علاج کروانا چاہیے. یہ جس خوشبو کے متعلق یا بو کے متعلق بات ہوتی ہے، وہ بو ہے جو معدے کے خالی پن کی وجہ سے منہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ نے خاصیت اس امت کو دی ہے. نمبر 2، افطار کے موقع پر روزے داروں کے لیے مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور ہماری نظریں دروازے پر ہوتی ہیں، کون لے کر آیا. پھر یہاں پر تقسیم کرنے والے بھی خدائی مددگار ہوتے ہیں. جن کو گھر پہ نہیں ملتا یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پر میرے ساتھ دیکھ لیجئے گا، جن کو گھر پہ نہیں ملتا چلو آج بیٹھ جائیں. آپ کی بات نہیں کر رہا سر، آپ کی مجھے گھور رہے ہیں. آپ نہیں، جن کی بات کر رہا ہوں وہ کبھی نہیں سمجھیں گے.
ٹھیک ہے، چور کی آپ کو نہیں کہا، جو ہمارے ساتھی آ کے بیٹھتے ان کی بات الگ ہے. بہت سارے جو بیچارے ہوتے ہیں آج گھر پہ اچھا نہیں پکا، چلو مسجد میں خانہ خدا ہے، اس کو تباہ کیے بغیر ہم کیسے آ جائیں. ٹھیک ہے، اس موقع پر یا تقسیم ہو رہی ہوتی، کوئی پلیٹیں دھو رہا ہے، ہاں کوئی تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی لڑ رہا ہوتا ہے، یار یہ پکوڑے دل دبا چاہتا پکوڑے جی دیکھ دل تک کے ہاں دا شربت آخوا کا دا پلیٹوں نہ سم آگا خدا کا. اس وقت فرشتے افطار کے موقع پر مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اگر وہاں سے کوئی مچھلی لمبی والی بھجوا دی ڈائریکٹ لیاری میں لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس موقع پہ کیا ہوتا ہے، افطار کے وقت مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. نمبر 3، روزے داروں کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. ہر روز ہماری شکلیں دیکھو اور ہمارے لیے اللہ جنت کو آراستہ کرتا ہے. یہ فقط اللہ کا فضل ہے اور ہمارا کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ روزے دار روزے والے عمل کو صحیح طور پر انجام دے سکیں. اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں سارے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کرنے کی کیا وجہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کچھ وجوہات نظر آتی ہیں. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کے حصول کے لیے دعا مانگنا یہ سنت رسول سے ثابت ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے چاند کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما دیجئے. نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا جو پہلا دن ہے رمضان المبارک کا، جو بلکہ یوں سمجھے کہ ہر رمضان، ابھی جو رمضان آنے والا ہے اس کا جو 5واں دن ہوگا، اگلے سال جو رمضان آئے گا اس کا پہلا دن ہوگا. یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ترتیب ہے. ابھی تو آسان ہے، سال گزرا ہے، پچھلے سال کا کیلنڈر نکال لیں، اس کا جو 5واں دن تھا اس کا پہلا دن ہوگا. متوقع ہمارا رمضان اتوار کو ہے ورنہ پیر کو یقینی ہے. ٹھیک ہے، تو حساب لگا لیں. ہمارے بڑے خالی نمازیں روزوں پر نہیں جاتے تھے، دنیا کی ہر چیز کے اوپر ان کی نظر تھی، کیسا انہوں نے حساب لگایا ہوگا. اب دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت، ان دونوں کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے نا. ایک قول 8 کا ہے، 9 کا ہے، 12 کا ہے، 17 کا ہے، مختلف اقوال ہے. اور یہ اختلاف ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو خطبہ دیا، یہ تو کنفرم ہے. اس کے بعد ہی سرکار کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد ہوا، اب ہمارے بڑوں نے حساب لگایا 1400 سال پیچھے تک کا کہ ذی الحجہ کا مہینہ کتنے کا تھا، ہاں محرم کا کتنے کا ہوگا، سفر کا کتنے کا ہوگا. یہ پورا حساب لگا 3 مہینوں کا. اگر 28 کا، اگر مہینہ 29 کا بنتا ہے تو یہ تاریخ بنتی ہے. اگر تینوں 29 کے ہیں تو یہ، اگر 2 29 1 30 یہ، 2 30 1 29 یہ چون چون کا مربع بن جاتا ہے. لیکن ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے. اب جتنے بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت جو تھے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحقیق ہے اپنی تحقیق ہے، ہم ان کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. ہمارے جو دیوبند کے حضرات ہیں ان کی جو تحقیق ہے وہ اپنی تحقیق ہے. اس بنیاد پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی بڑا کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ تحقیق بیان کرے تو آپ اس کی تردید نہ کیا کریں. وہ اس کی تحقیق ہے، اس نے آپ کو اپنی تحقیق بیان کی ہے. آپ کا دل مانتا ہے جی بسم اللہ، نہیں مانتا جی بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اذان کا وقت آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پہ وہ انگوٹھے چومتے ہیں اور ہم لوگ نہیں چومتے. اب جو چومتا ہے اس کو چومنے دیا جائے نا. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے سرکار سے احتراماً اپنے گردن کو جھکاتا ہوں تو جھکانے دیا جائے. یہ کوئی ایمان یا کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر کوئی انگوٹھے چومنا شروع کر دے سارے کو یوں گھورنے جیسا کہ اس نے کفر کر دیا. جو انگوٹھے چومتا ہے اس کی اپنی تحقیق، اس کا اپنا مسلک، اس کا اپنا مشرب ہے. آپ انگوٹھے نہیں چومتے، آپ کا اپنا طریقہ ہے، نہ چومیں، لیکن رد کسی پر نہ کریں، رد کسی پر نہ کریں. تو یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہمارے بڑوں کی ترتیب تھی اور ان کی تحقیق تھی، اور اپنی تحقیق کے مطابق بتلایا کہ موجودہ رمضان کا جو 5واں دن ہوگا، اگلے سال رمضان کا وہ پہلا دن ہوگا.
ٹھیک ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے وہ گزشتہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتلا دیا. اگلا مسئلہ درزی مرد بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ پیچھے بیٹھا. اب درزی کی بات ہے سیدھے ہو کے بیٹھ گیا پیچھے دیکھو, ورنہ ماشاءاللہ بیڈ روم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے جیسے. عمر بھائی نظر نہیں آ رہے کہاں پتہ نہیں عمر بھائی. ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں درزی بہت زیادہ عروج پہ آ جاتے ہیں, مینڈکوں کی طرح باہر نکلتے ہیں. جیسے ذرا سی بارش نہیں ہوتی ہے میں ٹر کرتے ہیں نا, تو جنہوں نے یہ اب یہ عید کے اپنا موقع پر کسائی فوراً باہر آ جاتے ہیں. آپ کی بات نہیں کہ جو موسمی جو درزی ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی برساتی. تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنا بقرعید کے موقع پر بہت سارے کسائی باہر آ جاتے ہیں. آپ کی بات تو پڑھے لکھے ہیں. یہاں علاقے میں ایک پرنسپل ہے, نام لینا مناسب نہیں, پرنسپل ہے, اس کی ڈگری تو اللہ ہی جانتے ہیں, میٹرک بھی فیل ہے, لیکن وہ کھڑا ہو کر ایک دن فخریہ طور پہ کہہ رہا تھا میری بہت بڑی ڈگری ہے. میں نے ضرور مذاق کہہ دیا کہ یہ دعائے قنوت کون سی نماز میں ہوتی ہے, تو ہمارا ہزارے وال ہے بیچارہ. اس نے آگے سے جو کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, فجر میں پڑھی جاتی ہے. کیا کہا؟ فجر میں پڑھی. یہ زندہ واقع ہے نہیں شاید, اس ٹائم اگر آپ اس کو دیکھو 2 برانچیں کھول چکا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, تو برساتی ہر لحاظ سے ہوتے ہیں. آج کا رمضان میں درزی نکل آتے ہیں, عید کے موقع پر کسائی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ اسکول کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. 3 کمرے کے اندر اسکول کیسے کھلتا ہے مجھے بتاؤ یار. اس کے اوپر بچے کے اوپر بچے کو چڑھا کے پڑھاؤ گے, استاد کو کہاں بیٹھاؤ گے؟ لیاری کے اندر کھلے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ. اور دنیا بھی چول ہے نا, ان کو جا کر اپنے بچے دیتی ہے. خدا کا واسطہ ہے یار, بچوں کو تعلیم دو. اس جمگھٹے کے اندر جو بچہ پڑھے گا وہ ٹینشن ہی ہوگا, اور بچے کو سیپریٹ ماحول ہو, بچہ پڑھے. الحمدللہ ہم دارالعلوم سے پڑھ گئے, جا کر دیکھو نا پتہ چلتا ہے. دماغ کھلا ہے نا کہ برداشت کرتے بھی ہیں, برداشت کرواتے بھی ہیں. اب اگر اوپر نیچے رکھ کر اگر ہم بھی پڑھتے تو آج ہم بھی تنگ نظر ہوتے, یہ کافر وہ کافر وہ کافر. دماغ کھلا رکھو خدا کے بندو. تو بچوں کو فل ماحول دیا جائے. کیا کیا جائے؟ تو میں انکاری نہیں انہوں نے اسکول ہوں گا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا 80 گز کے گھر کے اندر یہ پوری 10 کلاسیں لگتی کیسے ہیں, کبھی سوچئے گا. تاری سمجھ رہی میں. تو جو روزے رمضان کے مہینے میں درزی ہوتے ہیں, ظاہرہ روزہ بھی ہوتا ہے, دھاگا رنگین ہوتا ہے. جب وہ مشین کی سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہوتا ہے دان سے کاٹتے ہیں. اگر دھاگے کا رنگ زبان پر لگ کر تھوک کے ذریعے اندر گیا روزہ گیا. نیا مسئلہ ہے نا, یہ گھر پر اپنے ماں بہن کو ہی بتانا ہے کیونکہ وہ بھی سلائی کرتی ہیں. اگر تھوک کے ساتھ اس دھاگے کا رنگ گیا, میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا, منہ کے باہر سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز منہ میں گئی تو روزہ گیا. یہ اہم مسئلہ ہے کہ نہیں عمران؟ آپ کافی دیر سے پریشان تھے, گھور رہے تھے, کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ آپ بھی مشکل ہم بھی سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ کوئی خیر کی بات آ گئی. ٹھیک ہے, اگر وہ تھوک اس کے اندر ملا اور اس نے تھوک دیا روزہ بچ جائے گا. یہ بات گھر پہ جا کے بتا دیجئے گا. روزہ ترک کرنا راز سے, رمضان المبارک کا مہینہ ہو بلا عذر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے روزہ چھوڑنے کی گنجائش بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر بغیر عذر کے چھوڑ دیا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے اس ایک روزے کی قضا پر اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے, رمضان کے روزے پر رمضان کے مہینے میں جتنا ثواب ملنا چاہیے تھا پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اتنا ثواب نہیں ملے گا. اس بنیاد پر یہ سوچ کر کہ گرمی زیادہ ہے, دن بہت لمبے ہیں, میں جنوری میں دسمبر میں رکھ لوں گا, اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے بعد میں قضا کرتا ہے, ایک فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی پر وہ ثواب کبھی بھی نہیں ملے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر توڑ دیا بغیر کسی مجبوری کے تو 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ قضا کا لازم ہوگا. 1 روزہ قضا کا لازم ہوگا. اور اگر کوئی مجبوری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا, اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے توڑ دے تو اس پر خالی قضا ہوگی, کفارہ نہیں. اگر 60 روزے نہ رکھ سکے, 61 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. 60 مسکینوں کو 2 وقت کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کر رمضان کے مہینے میں داخل ہوئیے گا. کہ بڑی عمر کا سکھ تھا مسلمان ہو گیا, آپ کی تفنن تبع کے طور پر سکھ تھا مسلمان ہوا, لوگوں نے کہا خطرہ کرنی پڑے گی.
کیا کرنی پڑے گی؟ ختنہ۔ اس کو اتنا بڑا ہو گیا ختنہ، تکلیف ہوگی، میں مذہب ہی قبول نہیں کرتا، تو لوگوں نے تمہاری گردن کاٹنی پڑے گی۔ اس نے کہا عجیب لوگ ہو یار، اندر آؤ پھنوں کاٹتے ہو، باہر جاؤ تو گردن کاٹتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو رمضان میں جانے سے پہلے سوچ لیجئے گا یہ سارے مسائل ہیں، اگر ان مسائل کے استحضار کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جہاں اللہ کی ذات سب کی بخشش کا فیصلہ فرماتی ہے وہاں ہماری بھی انشاءاللہ یقینی اعتبار سے ہو جائے گی۔ روزہ توڑنا کب جائز ہے یہ آپ حضرات ماقبل میں پڑھ چکے ہیں کہ کن کن عوارض کی بنیاد پر جائز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، بلوں کے اندر چیونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور فضا کے اندر پرندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ کو معلوم ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ روزے دار بندہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں وہ ان کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ روزے کے متعلق آپ نے سنا ہوگا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اپنی جان کو بچایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ نمبر 1 روزہ ڈھال ہے نفسانی شیطانی وساوس سے، جس بندے کو پریشان کرتے ہیں وسوسے، اس کے لیے تیر بہدف ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنے پر اس کے اندر جو من کے اندر جو شرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 روزہ ڈھال ہے دنیاوی مصائب اور پریشانی سے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اور رحمت متوجہ ہوتی ہے، نافرمانیاں کم ہوتی ہیں، تو روزہ رکھنے والے کی پریشانیوں کو اللہ کی ذات دور کرتی ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے قیامت کے دن دوزخ کی پکڑ سے۔ آج روزہ رکھ لیں، کل قیامت والے دن پل صراط پر سے پار ہو جانا یہ آسان ہو جائے گا۔ روزہ رکھ کر اگر کوئی بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہے کہ اگر دوا نہیں لیتا تو مر جائے گا، تو دوا کھانے کے لیے روزے کو توڑنا بالکل جائز ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی بالکلیہ طور پر طاقت نہ ہو تو روزہ بالکل نہ رکھے، کوئی مجبوری نہیں ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ فنٹری کرتے ہیں، لوگوں کو آدھا مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ روزے کے اندر اپنا سفر کے اندر روزہ معاف ہوتا ہے، رمضان میں سفر کی نیت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر روزوں سے بچنے کے لیے سفر پر چلے گئے تو وہی بات ہے کہ بعد میں قضا تو کر لو گے، ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن سفر اگر کرنے کی نیت ہو تو سفر کے اندر روزہ معاف ہے، مطلب بعد میں قضا کرنا پڑے گی، لیکن اگر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 48 میل شرعی، اردو زبان میں آپ اس کو کہیں کہ 72.5 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ 78 کلومیٹر شہر سے نکل کر باہر، یعنی یہاں سے نکل گئے 78 کلومیٹر کے بعد ہم مسافر شرعی بنیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر مسئلہ سمجھ لیجئے گا۔ مجھے کل صبح سفر پہ جانا ہے اور کل صبح رمضان ہے، مجھے کنفرم ہے کہ مجھے کل صبح سفر پہ جانا ہے، لیکن سحری کے وقت میں اپنے گھر پر تھا، روزہ مجھ پر فرض ہے، روزہ مجھ پر فرض ہے، رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ دن میں مجھے جانا ہے تو کیا کرنے نہیں، جو روزہ معاف ہے وہ اس صورت میں معاف ہے آپ سفر پر ہوں، سحری بھی آپ کی سفر کے اندر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم اگر 48 میل شرعی یعنی کہ 78 کلومیٹر کی مسافت پر جاتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ جاتے ہیں لیکن شہر سے باہر نہیں نکلتے، شہر سے باہر نہیں نکلتے تو روزہ ہمارا معاف نہیں ہوگا، بلکہ روزہ ہمیں رکھنا پڑے گا۔ روزہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ رکھنا پڑے گا۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا۔ رمضان میں 2 عبادتیں، ایک روزے کی، ایک صدقہ فطر کی۔ اسماعیل بالکل مزہ نہیں آ رہا، ایک روزے کی اور ایک صدقہ فطر کی۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، صدقہ فطر پھر بھی دینا پڑے گا، وہ ہماری روزی ہے۔ ہاں لازمی سی بات، ٹھیک ہے، وہ آپ کو صدقہ فطر پھر بھی دینا پڑے گا، بھلے روزے رکھو یا نہ رکھو۔ روزہ رکھنا نہ رکھنا آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ الگ نماز الگ۔ اگر ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا ایک الگ گناہ ہے، صدقہ فطر
اس کا حکم الگ ہے، لہٰذا صدقہ فطر اس کو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے شہزادے سمجھتے ہوں گے شاید کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو راہ سے یہ کچھ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے آ گئے۔ راہ کے بعد زا ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ساتھیوں کو جانا بھی ہوگا، تو انشاءاللہ باقی کل اس کو مکمل کر کے پرسوں انشاءاللہ پرسوں جمعہ والے دن انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔